رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی قدر، معزز حضرات و خواتین، جشن بہاراں کے لیے بسنت اور پتنگ بازی کا بڑا چرچا ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر ہم نے موسم بہار کا جشن ہی منانا ہے تو اس کے لیے پتنگ بازی اور بسنت ہی کیوں؟ اس کے علاوہ کوئی متبادل کھیل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے دو سوالوں کے جواب ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کیا جو ہمارا لوکل کلچر ہے، ہماری علاقائی ثقافت ہے، اور ہمارا مذہب دین، کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ دوسرا سوال ہے، کیا اسلام تفریح اور کھیل کود سے منع کرتا ہے؟ ان دو سوالوں کے جواب جب ہم تلاش کر لیں گے، اس کے بعد ہمیں اس بات کی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہم نے سمجھنا ہے کیا جو ہمارا لوکل کلچر ہے، ہماری جو علاقائی ثقافت ہے، اور ہمارا مذہب، ہمارا دین، کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ تصور اس لیے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب ہم آج کے نوجوانوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا نظریہ دیکھتے ہیں، ان کا تصور دیکھتے ہیں، عموماً ہمارا نوجوان جو ہے وہ مغرب سے بہت اٹریکشن لیتا ہے، اور جو ہے وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کہ جب دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر برپا ہونے والا ہر واقعہ وہ ہر بندے کے علم میں آ جاتا ہے، کیونکہ آج کل کا سوشل میڈیا کا دور ہے، فوراً چیز میڈیا پر آ جاتی ہے اور ہر کوئی متاثر ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر ہمارا نوجوان ہوتا ہے، جسے مغربی تہذیب اور مغربی ثقافت بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ میں اسے صرف مغربی نہیں کہوں گا، میں اسے غیر اسلامی تہذیب بھی کہہ سکتا ہوں، غیر اسلامی ثقافت بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہندوانہ کلچر بھی بہت زیادہ ہمارے اندر ہے۔ غیر اسلامی ثقافت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین مذہب الگ چیز ہے اور ثقافت الگ چیز ہے، لوکل کلچر علاقائی ثقافت الگ چیز ہے، ان دونوں کو ساتھ ملا کے نہ چلیں۔ یعنی دین اور مذہب کو صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک، یعنی عبادات تک ہی محدود کر دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں میں جا کے جس طرح مرضی عبادت کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس کو معاشرت میں نہ لے کر آئیں، اس کو سیاست میں نہ لے کر آئیں، اس کو قانون میں نہ لے کر آئیں، اس کو عدالت میں نہ لے کر آئیں۔ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ کیا یہ تصور درست ہے؟ ثقافت اور کلچر کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ موجود ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے لباس سے لے کر آپ کے رسم و رواج، آپ کا خاندانی نظام، آپ کے شادی بیاہ کے رسوم و رواج، دیگر رسوم و رواج، اس کے اندر آپ کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، رہنا سہنا، سب کچھ آ جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے ثقافت میں۔ اس کو میں اگر تھوڑی سی ڈیٹیل سے آپ کو بات سمجھاؤں تو اس طرح اس کو آپ نے سمجھیں کہ اسلامی ثقافت انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، جس میں سب سے پہلے بات آتی ہے عقیدے کی، نظریے کی، فکر کی، سوچ کی۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت اکیلے ہی اس پوری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، رازق ہیں، کوئی آپ کا حامی نہیں، ہمسر نہیں، ساجی نہیں، ساتھی نہیں، عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ لہذا یہ نظریہ اور فکر بنانا کہ پوری کائنات کے نظام کا اکیلا ہی مالک ہے، حقیقی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، یہ اسلامی ثقافت کی بنیاد ہے۔ اپنی ذات سے آگے بڑھیں، جب ہماری فکر مضبوط ہو جائے، جب ہمارا نظریہ مضبوط ہو جائے، جب ہمارا عقیدہ پختہ ہو جائے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز ایک انسان کو متاثر کرتی ہے وہ اس کی اپنی فیملی ہوتی ہے، وہ اس کا خاندان ہوتا ہے۔ اس کے گھر اور خاندان میں سب سے پہلے ماں سے واسطہ پڑتا ہے، باپ سے واسطہ پڑتا ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دادا سے، دادی سے، اور اس طرح جو ہے وہ چچاؤں سے، اگر جو مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے تو ان سب سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ایک گھر کے اندر۔ ایک فیملی لائف کیسی گزارنی ہے، اس میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے
ماں کے کیا حقوق ہیں, والد کے کیا حقوق ہیں, دادا دادی کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے آپس کے اندر کیا حقوق ہیں, سب کچھ بیان کر دیا گیا. یہ ساری کی ساری اسلامی ثقافت ہے. اپنے گھر اور خاندان سے باہر نکلیے, قریبی عزیز رشتہ دار, جو ہمارے قریبی عزیز رشتہ دار ہیں, ان کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ قطع رحمی نہیں کرنی ہے, صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے. تو اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا رویہ اور سلوک کیسا ہوگا, یہ بھی اسلامی ثقافت ہے. اس سے آگے جائیں گے تو ہمسائے کے ساتھ, ہمسایوں کے حقوق بیان کر دیے گئے. حدیث میں یہاں تک تذکرہ ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا, خدشہ تھا کہ کہیں انہیں بھی حقیقی وارثوں کی طرح وراثت میں حقدار نہ قرار دے دیا جائے. اس قدر ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تلقین کی ہے. یہ بھی اسلامی ثقافت ہے. جب بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اپنے ٹیچر سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, اساتذہ سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. اب اساتذہ کے حقوق کیا ہیں, اس نے ایک ادارے کے اندر پڑھنا ہے, ان سب چیزوں کے حقوق اور اس کا دائرہ کار بتا دیا گیا. یہ بھی اسلامی ثقافت ہے. پھر اس نے اپنے دوستوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, اس نے کھیلنا بھی ہے, اس نے باہر بھی نکلنا ہے. ایک دوست کس طرح کے دوست بنانے ہیں, اس میں بھی رہنمائی کر دی گئی کہ جس طرح کے دوست بناؤ گے ویسے ہو جاؤ گے. اچھا دوست آپ کو اچھائی کے راستے پہ رکھتا ہے, برا دوست آپ کو برائی کے راستے پہ لگا دیتا ہے. اور اچھے دوست سے کے پاس بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے, اس کی کمپنی اور صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو آپ تک پہنچتی رہتی ہے. اگر برا دوست ہے تو اس کی برائی آپ تک پہنچتی رہتی ہے. اس کے بھی سارے, اس کا دائرہ کار بتا دیا گیا. یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے. کاروبار, جب آگے باری آتی ہے کمانے کی تو کاروبار ہے, ملازمت ہے, کوئی اور پیشہ ہے. اب ہم نے اپنے بازار کے اندر کس طرح کی اپنی لائف گزارنی ہے, بازار میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, گاہکوں کے ساتھ کس طرح, دیگر ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. اگر ہم ملازمت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, حلال و حرام کا سارا تصور ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے, رشوت کو منع کر دیا گیا ہے, دیگر حلال و حرام کی حدود و قیود کو ہمارے سامنے بیان کر کے بتا دیا گیا. یہ ہے اسلامی ثقافت. کھیل کا میدان ہے. اس کے بعد کھیل کون کون سے کھیلنے ہیں, کون کون سے جائز ہیں, کون کون سے جائز نہیں ہیں, شادی بیاہ کی رسومات ہیں, دیگر معاملات کے بارے میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرما دی. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, اسلامی ثقافت ہے. زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ جس کے اندر موجود ہے وہ ہے اسلامی ثقافت. لہذا یہ بات ہم کیسے کر سکتے ہیں, ایک مسلمان ہو کر ہم یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا لوکل کلچر اور علاقائی ثقافت الگ ہے, یعنی ہم دین کو صرف اور صرف نماز, روزے اور عبادات تک محدود کر دیں اور باقی ساری چیزیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے جو کہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے, کیا ان سب کو اسلامی ثقافت سے ہم نکال سکتے ہیں؟ اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسلامی ثقافت کا حصہ ہے. لہذا یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہمارا کلچر ایسا ہے, ہماری روایت ایسی ہے, ہماری جو ہے ہم نے اپنی جو ہے وہ روایات کی پاسداری کرنی ہے, ہم نے اپنے ثقافت کے حساب سے چلنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں اپنی ثقافت سے. اس کے میں آگے جا کے آپ کو اصول بتاتا ہوں کہ ہم اگر اپنی ثقافت سے چیزیں لینا بھی چاہتے ہیں تو اس کے اصول و ضوابط کیا ہے, ہم لے سکتے ہیں. لیکن یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اسلامی ثقافت کا دائرہ کار صرف عبادات تک محدود ہے, کلچر کا دائرہ کار صرف عبادات تک محدود ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اس میں ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دی اور دیگر وہ ساری چیزیں جن کا ہماری زندگی میں ہوتے ہوئے واسطہ پڑتا ہے, زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے اسلامی ثقافت کا مطلب. ایسے ہی تو کہا ہے قرآن کریم میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک خالص دین اسلام دین ہے. اور کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. لیکن ہم پورے داخل نہیں ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی کا دین چنتے ہیں, مرضی کا دین لے کے اس پر عمل کرتے ہیں جو ہماری خواہشات کے تابع ہوتا ہے, ہماری نفس کے تابع ہوتا ہے. ہم دین کو بھی اپنی خواہشات نفس کے تابع کر کے عمل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات نفس کے تابع نہیں کرنا, بلکہ اپنی خواہشات نفس کو دین کے تابع کرنا ہے, اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہے, اپنی آرزوؤں کو, اپنی تمناؤں کو, اپنی فکر کو, اپنی سوچ کو, اپنے رویے کو دین کے تابع کرنا ہے, نہ کہ دین کو اس کے تابع کرنا ہے. لہذا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ مذہب اور ثقافت الگ الگ چیز نہیں ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے, کیا اسلام تفریح سے منع کرتا ہے؟ ہلا گلا کرنے سے, کھیل کود سے کیا اسلام منع کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. ان باتوں کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا. اسلام صحت مند سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے.
جس سے آپ کی ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اعتبار سے صحت کا مسئلہ ہے، اور آپ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، ذہنی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، اسلام ان کھیلوں کی اجازت دیتا ہے۔ میں اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جسمانی کھیل، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ ایسے کھیل جس کے اندر ورزش ہوتی ہے، جسمانی کھیل کی بھی اجازت ہے، ایکسرسائز کی بھی اجازت ہے، ورزش کی بھی اجازت ہے۔ اگر ہم جم میں جاتے ہیں تو جم میں جانے کی بھی اجازت ہے، لیکن وہاں جو دیگر قباحتیں ہیں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اب کھیل کے اندر فٹ بال ہے، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، ان کو کھیلیں۔ کبڈی ہے، صحت مند سرگرمیاں ہیں، بیڈمنٹن ہے، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، اس طرح دیگر کھیلیں۔ دوڑ میں دیگر چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں، ریلے ریس ہے، اور آج کل جو ہے وہ کتنی طرح کی جو ہے وہ دوڑیں قریباً جو ہے وہ 10 طرح کی دوڑیں ہیں، ریسز جن میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ اسلام صحت مند سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے، جسمانی کھیل کھیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 2، کون سی تفریح کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ نمبر 2، فطرت کے ساتھ وقت گزارنا، یعنی ہم باغ میں چلے جائیں، پکنک منانے کے لیے باغ میں چلے جائیں، کھیتوں میں چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے فطرت کے قریب ہوں، پھولوں سے لطف اندوز ہوں، سرسبز کھیتوں سے ہم جو ہے وہ لطف اندوز ہوں، وہاں پہ گھومے پھریں۔ اسلام اس فطرت کی اجازت دیتا ہے۔ جشن بہارا ہے نا، تو جشن بہارا میں سب سے زیادہ کس چیز ہے؟ فطرت ہے نا۔ بہار اسی چیز کو کہتے ہیں نا جس میں سرسبز کھیت سرسبز ہوتے ہیں، نئی نئی کھوپڑیں نکلتی ہیں، سردی رخصت ہوتی ہے اور آگے بہار کا موسم آتا ہے۔ یہ موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے اس کو مناتے ہیں نا۔ تو یہ جشن بہارا کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ فطرت کے قریب ہو، باغ میں چلے جائیں، پارٹی کریں، مطلب کھائیں پیئیں جا کر، وہاں پر کھیلیں بھی، فطرت کے قریب ہو کے بھی آپ اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔ نمبر 3، علمی اور تخلیقی کھیل کی بھی اجازت ہے۔ پہیلیاں بجھانا، علمی مقابلے، مختلف طرح کے ہنر ہیں، فن ہے، اور اس طرح تخلیقی جس کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی ہو، اس کی ایکسرسائز اور مشق ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ دماغی نشو نما ہو، ذہن کی نشو نما ہو، اور اس میں سیکھنے کی تربیت ہے۔ یہ 3 طرح کی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسلام کس طرح کی تفریح کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، جسمانی کھیل اور ورزش کو پسند کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فطرت کے ساتھ، فطرت کے قریب ہو کے اپنا وقت گزارنے کو پسند کرتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ علمی اور تخلیقی کھیل جو کہ کریٹیوٹی پر مبنی ہے، ان کی بھی اجازت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کھیل جس سے آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، نفسیاتی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، ان کھیلوں کے کھیلنے کی اجازت ہے۔ کچھ کھیل منع کر دیے گئے ہیں احادیث میں، ان کھیلوں سے رکنا چاہیے۔ اب اصول کیا ہے؟ کون سے اصول اور ضابطے ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو الگ کرنا ہے کہ یہ کھیل جائز ہے، یہ کھیل جائز نہیں ہے؟ نمبر 1، اصول آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس کے اندر حرام یا گناہ کا کام شامل نہ ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ اپنا کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، لیکن اس کے اوپر شرط لگا لیتے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا۔ پیسے لگا لیتے ہیں، حرام ہو جائے گا۔ کھیل بنا تو خود جائز ہے، لیکن آپ کے دیگر ایکسٹرا کام ساتھ اٹیچ کرنے کی وجہ سے وہ کھیل حرام ہو گیا۔ پہلا اصول بتایا کہ حرام یا گناہ کا کام ساتھ شامل نہ ہو۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ آپ کے اس کھیل کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ آپ کے کھیل کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، آپ کے ہمسایوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ وقت کا ضیاع نہ ہو، وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ وقت کا ضائع یعنی اعتدال کا رویہ اپنائیں، یہ نہ ہو کہ سارا دن ہی کھیلتے رہیں۔ وقت کا ضیاع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں جو کہ کھیل جائز ہے، جس میں حرام کام شامل نہیں ہے، اور 3 طرح کے کھیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ جب آپ کھیل کھیلتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ کھیلا، 2 گھنٹے کھیلا، سنڈے تھا، اتوار کا دن تھا، آپ صبح گئے، زور تک آپ کھیلے، لیکن آگے نماز کا وقت آ گیا ہے۔ اب اگر نماز کو بھی بیچ میں شامل لے آئیں گے تو وہی کھیل جو کہ حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یہ 3 اصول ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کھیل کھیلیں گے تو ان کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کھیل کھیلنے سے ہرگز منع نہیں کرتا ہے۔ اسلام تفریح کو پسند کرتا ہے، تفریح سے منع نہیں کرتا ہے، ہرگز اس سے منع نہیں کرتا ہے، اور یہ سارے کھیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آئیں اصل بات کے اوپر کہ جشن بہارا کے لیے پتنگ بازی ہی کیوں؟ متبادل کھیل بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ آئے گی۔
اگر موسم بہار کو خوش آمدید ہی کہنا ہے تو خوش آمدید کہنے کے لیے جو جائز کھیل ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے، ان جائز کھیلوں میں سے کسی کو کیوں اپنایا نہیں جاتا؟ جائز کھیل ہی آپ اس میں کیوں شامل نہیں کر رہے؟ بھائی جشن منائیں، خوش آمدید کہیں، لیکن وہ جو اصول و ضوابط اوپر بیان ہوئے ہیں، 3 اصول میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ 3 اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سارے جائز کھیلوں کو بیچ میں شامل کریں اور اس کو خوش آمدید کہیں۔ لیکن یہ پتنگ بازی ہی کیوں؟ اس کو کیوں آپ نے اپنی علاقائی ثقافت کا نام دے کے اسلامی ثقافت کے اوپر ایک دبا لگا دیا ہے؟ یہ کھیل کیوں منع ہے؟ سب سے پہلے یہ ہندوانہ تہوار ہے۔ حقیقت رائے سے یہ کھیل منسوب ہے پتنگ کا، اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی آج سے کوئی 200 سال پہلے، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے اس گستاخی کی وجہ سے سزا ملی اور اسے جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ تو کچھ عرصے بعد ہندوؤں نے اس کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے، جہاں پر آج کل انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اس کے قریب ہی، یعنی وہ والا سارا علاقہ اب انجینئرنگ جو ہے مطلب اس کے اندر شامل ہو چکا ہے UET میں، اس کے وہاں پر جا کر انہوں نے ایک جو ہے وہ مندر بھی قائم کیا۔ چونکہ حقیقت رائے کی شادی جو ہے وہ ایک اپنا سکھ فیملی کے اندر ہوئی تھی، لہذا سکھوں نے بھی ساتھ دیا، تو انہوں نے یادگار کے طور پہ جو ہے وہ بسنت کا تہوار اس دن منایا تاکہ حقیقت رائے کی جو اس کو جو ہے وہ یاد کیا جائے، اس کی جو ہے وہ یادگار کے طور پہ۔ اب وہ تہوار، میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ اس کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے، لیکن اب چونکہ اس کو خاص طور پہ منسوب کر دیا گیا ہے ایک گستاخ رسول کے ساتھ، تو ہم اب اس پر کیوں بضد ہیں کہ اسی کھیل کو ہی کھیلنا ہے؟ لہذا سب سے پہلی بات اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ یہ ہندوانہ تہوار ہے، مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر لہو و لعب ہے۔ لہو و لعب کیا ہوتا ہے؟ سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے جو خریدتا ہے غافل کرنے والی بات، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب یہ لہو الحدیث کیا ہے؟ غافل کرنے والی بات کون سی ہے جو خریدتا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے میوزک آتا ہے، موسیقی آتی ہے، اور وہ تمام کھیل اس میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو جو اصول بتائے ہیں ان اصولوں سے ہٹ کے جو بھی کھیل آپ کھیلیں گے، اگر اس میں حرام کام شامل ہو جائے گا، اس میں جو ہے وہ ٹائم کا ضیاع شامل ہو جائے گا، اس میں دوسروں کو نقصان پہنچے گا، تو وہ کھیل حرام ہو جائے گا، وہ سارے لہو و لعب میں آئیں گے۔ تو سورہ لقمان میں ایک جامع لفظ بول کے، لہو الحدیث کا لفظ بول کے، ان ایسے تمام حرام کاموں سے منع کر دیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ پتنگ بازی کیوں ناجائز ہے؟ موسیقی اور حیا باختہ گانے، کیا آپ وہ گانے اپنی فیملی کے اندر بیٹھ کے اپنی بیٹیوں بہنوں کو ساتھ بٹھا کے کیا وہ گانے لگا سکتے ہیں؟ کیا اس کے بول آپ سن سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ موسیقی کا رواج ہوتا ہے، کس طرح اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں موسیقی کی، تو جو موسیقی کے دل دادا لوگ ہیں، اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھنے والے، پسند کرنے والے، اور حیا باختہ گانوں پر ڈانس کرنے والے، ہلا گلا کرنے والے، ہلڑ بازی کرنے والے، ذرا ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے لوگ زنا اور بدکاری کو حلال سمجھیں گے، ریشم کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، یعنی جو ہے وہ ریشم کو پہننا شروع کر دیں گے، شراب نوشی اس کو حلال سمجھنا شروع کر دیں گے، اور موسیقی۔ یہ 4 چیزیں آپ نے گنوائی کہ یہ 4 وہ چیزیں ہیں، نمبر 1 زنا و بدکاری، نمبر 2 ریشم، نمبر 3 شراب نوشی، نمبر 4 موسیقی، کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی ہے۔ اور کیا موسیقی اسلام میں حلال ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ابھی جو ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے، لہذا میں اختصار کے ساتھ جامع انداز میں آگے بڑھتا ہوں کہ پتنگ بازی بسنت اس لیے حرام اور ناجائز ہے کہ اس کے اندر موسیقی ہوتی ہے، اونچی اونچی گانے لگائے جاتے ہیں،
اور نہ صرف اس سے ہمسائے تنگ ہوتے ہیں، ساتھی تنگ ہوتے ہیں، بلکہ گانے بھی اتنے حیا باختہ ہوتے ہیں کہ اسے خاندان میں، فیملی میں بیٹھ کے بندہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کے سن ہی نہیں سکتا ہے۔ ہاں جو بے حیا والد ہے، جو بے حیا بھائی ہے، جن کی حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے، وہ سن سکتا ہے، اسے کچھ نہیں فرق پڑتا، اسے کچھ نہیں فرق پڑتا، وہ اسے روشن خیالی کا نام دے کے اپنے گھر میں بھی لگا لیتا ہے، بیٹا کوئی بات نہیں۔ چوتھی بات اس کے حرام ہونے کی، ہمسایوں کے حقوق کی پامالی۔ جب آپ اپنی چھت پہ چڑھ کے جو ہے وہ پتنگ بازی کرتے ہیں، بسنت کو مناتے ہیں، پتنگ بازی کرتے ہیں، تو کیا ہمسایوں کے حقوق کی جو ہے وہ کس طرح پامالی کرتے ہیں؟ ان کو اذیت نہیں پہنچتی ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ جب آپ اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہیں، اونچی اونچی گانے لگاتے ہیں، تو آپ کے ہمسائے آپ سے تنگ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ کون سی اسلامی ثقافت ہے جس کو ہم اپنانے میں جو ہے وہ اتنا فخر محسوس کر رہے ہیں؟ ہمسایوں کے حقوق کی پامالی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین کی کہ یہ خیال گزرنے لگا کہ کہیں انہیں بھی وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح چھتوں پہ کھڑے ہو کے کس طرح نہ صرف حیا باختہ گانے بلکہ ڈانس بھی، موسیقی بھی، جبکہ اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ جب کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں۔ اسی طرح مومنہ عورتوں سے کہا کہ جب کسی غیر محرم مرد پر نظر پڑے تو آپ بھی اپنی نظریں جھکا لیجئے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور پردے کا حکم نازل ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان خواتین سے کہہ دیجئے، مومن عورتوں سے، کہ جلباب، پردہ اوڑھ کے باہر نکلا کریں۔ کہاں پہ گیا یہ؟ اس وجہ سے یہ کھیل جو ہے وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی بات اس کے حرام ہونے کی وہ یہ ہے کہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ آج کے اعداد و شمار کے مطابق جو ابھی جو ہے وہ بسنت منائی جا رہی ہے، 4 دنوں میں صرف جو ہے وہ پتنگیں اور ڈور خریدنے پر 1 ارب 22 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہوئی ہے، اور یہ وہ فگرز ہیں جو کہ میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں۔ 1 ارب 22 کروڑ اس کے اوپر خرچ کر دیا گیا ہے، پیسے کا ضیاع ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یہ سب کچھ ہوا میں اڑا دیا جائے گا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف و تبذیر سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ یہ کافروں سے مشابہت ہے، یہ ہمارا تہوار ہے ہی نہیں، ہمارے 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تہوار نہیں ہے۔ اسلام کے 2 ہی تہوار، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، باقی سارے تہوار غیر اسلامی ہیں۔ اب یہ کافروں کا ہندوانہ تہوار ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے، تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو یاد رکھیے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جو کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے، ان کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اور حساب و کتاب ان کے ساتھ ہی ہو، وہ یہ کام کر لے۔ ہندوانہ تہوار، کافروں سے مشابہت۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا، جو مومن بندے ہیں، جو عباد الرحمان ہیں، وہ ساری جھوٹی اور لغو باتوں سے گریز کرتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، یہ خونی کھیل ہے، کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ خونی کھیل ہے؟ کس طرح معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے، لیکن یہ سارے بندوبست بھی کر دیے جاتے ہیں کہ کہیں کوئی جان ضائع نہ ہو۔ کتنا پیسہ اس پہ آج اور کل میں لگایا جائے گا، اور لگایا جا رہا ہے اور لگایا جا چکا ہے۔ کیا یہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ ہم ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو سردی لگتے ہوئے اگر آپ لحاف اور کمبل پکارتے رہیں، کیا آپ کی سردی اتر جائے گی؟ جب تک آپ وہ کمبل اوپر نہیں لے لیں گے، وہ اوڑھنی اوپر نہیں لے لیں گے، آپ کی سردی نہیں جائے گی۔ آپ کو پیاس لگی ہے، آپ اس کے لیے پیاس پکارتے رہیں، پانی پکارتے رہیں۔ آپ کے پکارنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ آپ کو وہ پانی لینا پڑے گا۔ پانی پیئیں گے تو آپ کی کلیجے کی ٹھنڈک مل جائے گی، آپ کی پیاس کی آگ بجھ جائے گی۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں اللہ، آپ اس کے لیے جو ہے جتنے مرضی ورد کرتے رہیں۔ یاد رکھیے، اکیلے کلمہ پڑھنے سے آپ مسلمان نہیں ہو جائیں گے جب تک عملی طور پہ یہ چیز اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے، بالکل اسلام کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے، دین کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ ہم عملی طور پر اسلام اور دین کو مسجد تک محدود رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق، مذہب کا تعلق مسجد تک ہے، باہر
ہماری معاشرت، ہمارا بازار، ہمارا کھیل، ہماری تجارت، ہماری ملازمت، ہماری معاشرت، ہماری عدالتیں، ہماری سیاست، اس پر بات نہ کریں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عملی طور پہ ہم ایسا کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ تو یہ آج کی ساری باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا ہے، اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا ہے، تفریح کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود بیان کیے ہیں۔ اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ یہ کھیل کھیل سکتے ہیں۔ اور بھائی اگر ہم نے موسم بہار کو جشن بہارا منانا ہی ہے، اس کو خوش آمدید کہنا ہی ہے، تو ہم اس کے لیے دیگر کھیل، فٹ بال ہے، کبڈی ہے، والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، ٹیبل ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، دیگر کتنے کھیل ہیں، ہم وہ کھیل کیوں نہیں کھیلتے؟ ہم نے اس کو پتنگوں کے ساتھ ہی کیوں خاص کر دیا اور اس کو اپنی ثقافت قرار دے دیا ہے، اپنا لوکل کلچر قرار دے دیا ہے؟ آپ جس طرح مرضی کر لیں، اسلام کے خلاف آپ جتنا مرضی نکلیے، جس نے بھی اس کی اجازت دی ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے معافی نہیں ملے گی۔ جس کے حکم سے یہ کام ہوا، جس کے قلم سے یہ بات آگے بڑھی، جس نے اس کی رغبت دلائی، علاقائی کلچر کو جو ہے وہ کالم میں لکھ کے پروموٹ کیا، پہلے ایک سوچ آئی، ایک فکر آئی، اس فکر سے آگے، اس فکر کو آگے لینے کے لیے، آگے لوگوں کے اندر عام کرنے کے لیے، اس کا ذہن بنانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں نے کالم لکھے، صحافی حضرات آگے بڑھے، میڈیاز پہ ٹاک شوز ہوئی۔ یاد رکھیے جس نے جتنا حصہ اس میں ڈالا ہے اسے ضرور اس کا حصہ پہنچے گا۔ یہ آپ نے اس کھیل کو اجازت دے کے اسلامی ثقافت کو پارا پارا کر دیا ہے، ستیہ ناش کر دیا ہے اسلامی ثقافت کا۔ اسلامی ثقافت یاد رکھیے کوئی ہمارا کلچر دین سے الگ نہیں ہے۔ میں نے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہم جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یہ پوری زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، اس کے مکمل طریقے کا نام ہی تو اسلامی ثقافت ہے، یہی تو کلچر ہے۔ تو یہ دین سے اور اسلام سے کیسے باہر ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔